نام ایک، مذہب ایک، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی کو۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت ہمیں ملا ہے، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ میں رمضان مقدس ہوں، ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ میں اسلامی سال کا نواں مہینہ ہوں، میں رحمت کا سر چشمہ ہوں، میں برکت کا فیضان ہوں، میں ماہ نزول قرآن ہوں، میں ماہ رمضان ہوں، میں ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ میں اپنی قسمت پہ نازاں ہوں، کیونکہ میں لیلۃ القدر والا ہوں، میں رشد و ہدایت والا ہوں۔ میں ماہ رمضان ہوں، ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ قدردانوں کے لیے سراپا رحمت ہوں، نا قدروں کے لیے سراسر زحمت ہوں۔ میں تو جلد ہی جانے والا ہوں، میں ماہ رمضان ہوں، ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ ناظرین آداب، اس وقت ہم کھڑے ہیں آندھرا پردیش کے سابق دارالحکومت کرنول میں۔ کرنول شہر جو پہلے آندھرا پردیش کا دارالخلافہ تھا، اس وقت رائلسیما کا ایک اہم علاقہ ہے۔ حیدرآباد دارالحکومت بننے سے پہلے آندھرا پردیش کے کرنول کو دارالخلافہ یعنی کیپٹل بنایا گیا تھا۔ کرنول انتہائی تاریخی اہمیت کا مقام ہے۔ اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہ عبدالوہاب خان کی گنبد کے نام سے مشہور ہے۔ کرنول کی ایک مشہور گنبد جو بیجاپور کے بعد اپنی اونچائی میں انتہائی اہم مقام رکھتی ہے۔ کرنول اپنی گنگا جمنی تہذیب کے لیے پورے ساؤتھ انڈیا میں مشہور ہے۔ کرنول کا چاول یعنی کرنول رائس یہ بھی اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے، اس کی بھی ساؤتھ انڈیا میں کافی اہمیت ہے اور دور دور تک جاتا ہے۔ کرنول کو 52 اولیاء کا مٹھ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر دور دور مقامات سے اولیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر ایک محبت کا پیغام لوگوں کو عنایت فرمایا۔ کرنول ایسا مقام ہے جہاں پر ہندو مسلمان سب مل کر عید اور تہوار میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تقاریب میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین آئیے کرنول میں اور دیگر کیا اہم باتیں ہیں، کن کن چیزوں پر رمضان المبارک میں یہاں پر دھیان دیا جاتا ہے، کیا اہم چیزیں ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ ریاست آندھرا پردیش کا انوکھا اور منفرد شہر کرنول تاریخی اعتبار سے نہ صرف ریاست آندھرا پردیش بلکہ پورے ہندوستان میں اپنی انوکھی پہچان رکھتا ہے۔ کسی زمانے میں کرنول کا نام کندنا ویلو تھا اور پھر انگریزوں کے زمانے میں یہ شہر کرنول کے نام سے منسوب کیا گیا۔ شہر کرنول ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے اور اس کو گیٹ وے آف رائلسیما بھی کہا جاتا ہے۔
ریاست آندھرا پردیش کے کرنول شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ شہر 2 ندیوں تنگا بھدرا اور ہندری ندی کے درمیان بسا ہوا ہے۔ کرنول شہر کی آبادی تقریباً 4 لاکھ ہے، جس میں مسلمانوں کا تناسب تقریباً 50% ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں مسلم اقلیتوں کی سب سے زیادہ آبادی والا یہ واحد شہر ہے۔ اس شہر کو کسی زمانے میں قمر نگر کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج بھی یہ شہر 52 اولیاء کے مٹھ کے نام سے مشہور ہے۔ ان اولیاء اکرام میں مولا مسکین، عبداللطیف لاؤبالی، درگاہ حضرت جاگیر شاہ، اسحاق ثناء اللہ شاہ قادری، کریم اللہ شاہ قادری، درویش شاہ قادری اور دیگر بارگاہیں شامل ہیں، جن کے در پر عوام الناس بلا کسی تفریق کے حاضر ہو کر دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی منتیں پوری کرواتے ہیں۔ کرنول ایک بھارت دیش میں ایک عجیب پلیس ہے۔ اس میں یہ تنگبھدرا اور ہندری 2 ندیوں کے بیچ میں رہنے والا ایک گاؤں ہے کرنول۔ یہ کرنول نام ایک کندنوولو اگر تیلگو ورڈ ہے، یہ تیلگو ورڈ سے بنا ہے۔ اس کا معنی یہاں پہ نظام صاحب کے زمانے سے گاڑیاں بیل گاڑیاں کرنول سے اور ویلور تک جاتے تھے، مگر راستے میں تنگبھدرا کے ندی کے بازو یہاں پہ گاڑی ٹھہر کے وہ پورے گریس اپنے گاڑیوں کو لگاتے تھے۔ اس وجہ سے کندنوولو آیا تھا۔ یہ کندنوولو سے انگریزوں کے زمانے میں یہ کرنول بن گیا ہے۔ کرنول میں 52 ولیاں ہیں۔ ان کے وجہ سے الحمدللہ یہ مسلمانوں کی اور یہاں کے رہنے والے پرجا کی پوری حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہندو مسلم مل جل کے اور زندگی گزار رہے ہیں۔ آندھرا پردیش کے دیگر شہروں کے مقابلے یہاں کے مسلمان سماجی، سیاسی اور معاشی طور پر کافی مستحکم نظر آتے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ہندوستان کے دیگر شہروں کی طرح کرنول شہر کی فضا بھی مزید نورانی ہو جاتی ہے۔ مسلم محلوں میں آپ جدھر بھی جائیے، آپ کو سر پر ٹوپی لگائے بزرگ، بچے اور نوجوان نظر آئیں گے، جو اپنے روزمرہ کے کام کاج کے علاوہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت پر صرف کرتے ہیں۔ یہاں پہ پورے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، آپس میں ایک اتہاس میں ایک فیسٹیولز میں ملتے جلتے ہیں۔ ہندو مسلم فیسٹیولز میں یہاں پہ عجیب محبت ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائی اور پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ماہ مبارک میں رمضان اور اس کی ساری برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق دی، ہمیں روزہ رکھنے کی، تلاوت کی، تسبیح کی، ذکر و اذکار کی، صدقہ و خیرات کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کی نیکیوں کو، روزوں کو، صدقات و خیرات کو، حسنات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ رمضان کی قدر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے عید کے لیے نئے نئے کپڑے تیار کر لیں، عید کی خوشیاں منانے کے لیے رمضان آتا ہے، بلکہ رمضان ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کے لیے آتا ہے، اس کے اندر جو گندگیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، نفس امارہ کی جو خواہشات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ سال میں ایک مرتبہ جو 30 روزے اللہ رب الجلال نے فرض فرمائے ہیں، اس میں ہمارے جسمانی فائدے بھی بہت ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو جو روزہ رکھتے تھے، یہ روزہ بھی بہت زبردست ڈائٹنگ ہے۔ جتنی ڈائٹنگ کی شکلیں آج پوری دنیا کے اندر چل رہی ہیں، یہ بات سامنے آئی ہے کہ 5+2 کی جو ڈائٹنگ کی شکل ہے یہ سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ 5 دن کھانا کھانا اور 2 دن روزہ رکھنا، پیر اور جمعرات کا۔ اسی طرح ماہ رمضان کے اندر پورا روزہ رکھنا، اس سے نفسانی خواہشات کنٹرول میں ہو جاتی ہیں، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے عبادت کرتا ہے، تو اس رمضان کے روزے کی وجہ سے اللہ رب الجلال فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کو بدلا دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں خود اس کا بدلا دوں گا۔ رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں کرنول شہر کی رونقوں میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور شہر میں آباد مسلمان اپنا زیادہ سے زیادہ وقت
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر کے اس پاک ذات کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اور ایک کلام مجید آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، اور کلام مجید جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ویسے ہی ہو بہو آج تک ہمارے پاس چلا آیا ہے۔ کلام مجید کو آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل امین کو سال میں ایک مرتبہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں سنایا کرتے تھے، اور اسی ترتیب سے جس ترتیب سے لوح محفوظ پر موجود ہے اور جس ترتیب سے حضرت جبرائیل امین سنایا کرتے تھے اسی ترتیب سے آج تک ہمارے پاس چلا آتا رہا ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا رمضان مبارک کا مقدس مہینہ کہ جس میں قرآن شریف کو نازل فرمایا اور پھر اس کی تلاوت کرنے کو کہا کہ جو ہے نا اس کے اندر ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جو بندہ مومن اس کی تلاش کرے گا، اس کی قدر کرے گا اور اس کو پالے گا تو اس رات میں عبادت کرنے کو اللہ تبارک نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل کہا۔ علماء اکرام تلقین کرتے ہیں کہ لوگ ماہ رمضان کی عظمت اور اہمیت کو سمجھیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور نماز تراویح کا اہتمام کریں، اور اس ایک ماہ میں حاصل ہونے والی تربیت اور ترغیب سے پورا سال احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزاریں۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ ناظرین، یقیناً دنیا کا یہ اصول ہے کہ ایک کے بدلے بہت ہی کم کوئی بھی چیز دوگنی کی جاتی ہے، دوگنی دی جاتی ہے، کوئی چاہے سودے کا معاملہ ہو یا لین دین کا معاملہ ہو، لیکن دینے والا اگر بہت بڑا ہو تو صرف وہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ کتنا دے سکتا ہے۔ رمضان وہ متبرک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بندے کے ثواب کو 70 سے 700 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ یقیناً دینے والا جتنا بڑا ہے بات بھی اتنی بڑی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اپنے بندوں پر کرم ہے کہ اس نے ایک ایسا متبرک مہینہ ہمیں دے دیا جو سابقہ امتوں میں نہیں دیا گیا۔ پہلے کی امتوں میں روزہ فرض ضرور تھا لیکن ثواب اتنا زیادہ نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی زیادہ عنایتوں سے نوازا ہے۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم کرنول جو انتہائی اہم شہر ہے آندھرا پردیش کا، جہاں پر بہت سی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں، یہاں پر ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ ناظرین، اس وقت ہم شہر کرنول کی مسجد جی بی میں موجود ہیں، جہاں پر لوگ مغرب کی نماز افطار کے بعد ادا کر کے سنتوں میں مصروف ہیں۔ شہر کرنول میں عبادتوں کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ یہاں پر لوگ دن بھر محنت کرتے ہیں اور افطار کے بعد جب سیر حاصل افطار ہو جاتا ہے تو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، جس کے بعد تراویح کا انتظار رہتا ہے۔ شہر کرنول میں عبادتوں کے کئی مراکز ہیں اور ہر مقام پر تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے اس سے پہلے عرض کیا تھا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ تیز رفتاری سے گزرتا جا رہا ہے، اور آج 8 رمضان رخصت ہونے کے بعد عشرہ رحمت اپنے اختتام کے قریب ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان مبارک ساعتوں میں سانس لے رہے ہیں، عبادتوں میں مصروف ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور نوازشوں کے مستحق بن رہے ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ ہمیں خود احتسابی کی دعوت بھی دیتا ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ایک مثالی انسان
اور مسلمان کی فہرست میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا ایک حصہ پہلے دہے کا گزرنے کو جا رہا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 دہے اور 3 دہے بھی مکمل ہو جائیں گے، پھر آخری دہے کے اندر ہم اس عشرے کے اندر داخل ہوں گے جس عشرے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ مستعد ہو جایا کرتے تھے اور بڑی ہی محنت اور جان فشانی سے اس عشرے کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ مسلسل عبادت کرتے چلے جاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اور پھر آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ اس دہے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ترین رات ہے، جس کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل رات اور دن 83 سال عبادت کرتا ہے تو جتنا ثواب اسے مل سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب رب العالمین اس ایک رات کے عبادت کے بدلے میں دینے جا رہا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ کے اس اجر کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تقویٰ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خاص مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں مسلمانوں پر روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، وہیں یہ بھی کہا ہے کہ تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اہل کرنول اس ماہ مقدس کی رحمتوں اور نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ہر کوئی عبادت میں مصروف نظر آتا ہے۔ دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو رمضان کے روزے رکھو۔ اور دیکھیے یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور اس میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادہ سے زیادہ رحم فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت راضی رہتا ہے۔ اگر اس مقدس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قرآن مقدس پڑھتا ہے یا نماز ادا کرتا ہے یا تراویح ادا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر خصوصیت یہ ہے اس مہینے کی کہ اس مہینے کے اندر جو جنت کے دروازے ہوتے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور جو دوزخ کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور جن پر عذاب الہی ہو رہا تھا پہلے رمضان سے پہلے ان سب کو بری و ذمہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا عذاب ان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے اس مہینے کے فضائل ہیں، فوائد ہیں، لہٰذا آپ سبھی حضرات کو، ہم سب کو اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ویسے بھی اس مقدس مہینے میں جس چیز کا رب تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے ثبوت مل جائے تو اس مہینے کا کیا کہنا، اس مہینے کی برکت کا کیا کہنا، اس مہینے کی برکت کا۔ لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ مہینہ خصوصاً کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اس مہینے کے یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رمضان شریف مبارک، حدیث میں آیا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نفل عبادت کا ثواب فرض عبادتوں کے برابر ہے اور فرض عبادتوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قیمتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ کرنول میں رمضان کا اہتمام کیسے کیا جاتا ہے؟ سب کھیتی باڑی کر کے ادھر سے محنت کر کے روزہ رکھ کے شام میں آ کے روزہ کھول کے رات میں عبادت قرآن اور تراویح اور قرآن شریف پڑھنے کی بات کرتے رہتے، رات بھر جگتے، اور سحری کا انتظام بھی اچھا رہتا۔ یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ نماز 5 وقت پابندی کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور ذکر میں جو ذکر ہے احترام میں بیٹھتے۔ کرنول میں کس طرح کا ماحول رہتا ہے عبادتوں کا، اور روزے داروں کا کس طرح کا جوش رہتا ہے رمضان کے موقع پر؟ رمضان میں ہمیشہ ہر نمازوں میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، قرآن میں، نمازوں میں بہت سے کہتے ہیں، بہت رمضان مناتے ہیں، بہت جوش ہو سے بیاد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ گھر میں بھی بچے گچے سب روزے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ وہ بھی اور بھی دیگر مذاہب کے افراد بھی مل جل کر یہاں پر رمضان مناتے ہیں۔ افطار میں ایک
हम वतन बिरादर वतन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं। हमारा नाम रामराजू है, करनूल का है। बहुत सालों से मैं पैदा नहीं हुआ ऐसे जब से ये मस्जिद आ रही, ये रमज़ान का मामला में शामिल हो रही। हमारा पिताजी से और भाई साहब सब जने घर, हमारा पूरा घर खानदान वाले सब जने यहाँ आके फातिहा दे के और मस्जिद का इफ्तार में सब में रमज़ान में शामिल होते। हिंदू मुस्लिम सब जने इधर आते, बहुत इज्जत करते हैं मस्जिद को और दरगाह को। हमारा जाकिर पाशा सरकार का घर पर मौजूद ख़वातीन अपने घर के काम काज के अलावा अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में सर्फ करती हैं। ख़वातीन की कोशिश यही रहती है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़िक्र व अस्कार में गुजारें, नमाजों की पाबंदी करें और तिलावत कलाम पाक कसरत से करें। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान ऐसा महीना है जो हमारे घरों में ईमान लाता है, हमारे घरों में रहमत लाता है। हम इस महीने को सारा साल इंतज़ार करते हैं कि कब रमज़ान आएगा और कब उसके नियामतों, उसके रहमतों को हम लूटेंगे। इंशाअल्लाह इस रमज़ान में हम लोग सब मिलके ये दुआ करना है कि जितना हो सके हम इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, एक दूसरे को साथ दे और ज़कात बराबर से अता करें। रमज़ान ऐसा महीना है जो हर दिन हर घंटे में जिसकी फ़जीलत है, इसमें जितना हम इबादत करेंगे उतना हमको फ़ायदा मिलता है। मैं हर आदमी से यानी हर औरत से मैं इंतल्जा करती हूँ कि इस महीने के अल्लाह जो कहते हैं कि आप मांगो और हम देंगे, रमज़ान के महीने में हमको इबादत करना है, कुरान की तिलावत करना है, ज़कात अदा करना है और हम कोशिश करेंगे कि इस महीने का पूरा हम फ़ायदा उठाएं और हमारी दीन, दुनिया और आखिरत संवार लें। इनसे जानते हैं कि कुरान पाक की क्या अहमियत है, कुरान मजीद को कैसे नाजिल किया गया, कब नाजिल हुआ, आप बताएं। कुरान मजीद के ताल्लुक़ से ये कहा गया है कि कुरान मजीद ऐसे महीने में उतारा गया है जो बड़ी बरकत वाला महीना है और इसमें ऐसी रात है जो शब क़द्र है। उसमें अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कुरान मजीद नाजिल फरमाया जो अहम है, जो सारी उम्मतों को नहीं उतारी गई लेकिन हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर उतारी गई है। कुरान मजीद में नसीहत हासिल करने के लिए बहुत से है, किताबों से नहीं, लेकिन कुरान मजीद में हर सवाल का जवाब है। अगर हम उसको मानों के साथ अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छा समझकर उसकी तफसीर और खुलासा पढ़ेंगे तो हमें कुरान मजीद की अहमियत मालूम होगी। माह रमज़ान आहिस्ता आहिस्ता हमसे रुखसत हो रहा है। अल्लाह ताला की रहमतें अपने बंदों पर निछावर हो रही हैं, लेकिन खुदा की तरफ से नाजिल होने वाली रहमतों और बरकतों का फ़ायदा इसी वक्त उठाया जा सकता है जब इस महीने को इसके आदाब की रियायत के साथ गुजारा जाए और इस माह से मुताल्लिक़ हर अमल को अहकाम शरीयत के मुताबिक अंजाम दिया जाए। करनूल औलिया अल्लाह का मस्कन भी है। यहाँ पर इबादत गुजारों का एक बहुत ही बेहतरीन मजमा भी है। करनूल में लोग नमाज़ों की पाबंदी के अलावा कलाम मजीद की तिलावत का सिलसिला जारी रखते हैं। हमने इबादतों के सिलसिले में करनूल शहर के मुख्तलिफ़ मसाजिद का दौरा किया और वहाँ की मसाजिद में जो होने वाली इबादतें हैं, तरावी हैं और नमाज़ें हैं, उनका अहाता करने की कोशिश की। नाज़रीन, इबादतों का जो मामूल है करनूल का, इस सिलसिले में तफसीलात हम आपको बताते रहेंगे रमज़ान की रौनकों में एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, तिलावतों के हवाले से अगर बात करें तो यकीनन हिंदुस्तान के हर शहर में तिलावत का सिलसिला जारी रहता है। रमज़ानुल मुबारक में क्या मर्द क्या औरत, यहाँ आप देख सकते हैं अमानुल्लाह खान साहब के मकान में हम मौजूद हैं। करनूल के एक मोतबर घराने में हज़रत जनाब मोहतरम भाई अमानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। हम उनके घर में पहुँचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सहरो इफ्तार की रौनकें, किस तरह यहाँ पर ख़वातीन तिलावत में मशगूल हैं, बच्चे
और बढ़े। इसी तरह ये महीना सौगात लेकर आता है। अल्लाह ताला जन्नत को सजाता है इस माह मुबारक में, और पुरानी जन्नत अल्लाह ताला से सवाल करती हैं कि मालिक ये किसके लिए जन्नत सजाई जा रही है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम देखती नहीं कि ये जन्नत रोज़ेदारों के लिए सजाई जा रही है। उसके बाद पुरानी जन्नत अल्लाह ताला से ये इल्तिजा करते हैं कि मालिक तू हमें इन रोज़ेदारों के निकाह में अता फरमा दे, निकाह में दे दे, ताकि हमसे उनको ठंडक मिल जाए और उनसे हमको ठंडक मिल जाए। नाज़रीन, ये वो मुतबरिक महीना है जिसमें एक का 70 से 700 दिया जाता है, बल्कि यूँ भी आया है कि अगर इखलास ज़्यादा हो तो कितना दिया जाता है इसका बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो आइए सहर इफ्तार की रौनकों में शामिल होते हैं और देखते हैं यहाँ की मसरूफियात। करनूल की मसाजिद में एक जानिब रूह परवर मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरी जानिब यहाँ के मकानों, दुकानों और बाज़ारों में भी रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर हैं। देर रात से सहरी की तैयारी, तहज्जुद और फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम, और उसके बाद दोपहर से इफ्तार की तैयारियाँ, जिसे देखो हर कोई सहर व इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आता है। नाजरीन, शहर करनूल में इस वक्त रमज़ान की रौनकों के इस शूट पर हम यहाँ के मरकज़ी इलाके चौक बाज़ार में खड़े हैं, जहाँ पर लोग इफ्तारी की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग यहाँ पर फल इफ्तारी के लिए ख़रीद रहे हैं। पूरे करनूल में चौक बाज़ार इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर फ्रूट सस्ता और बेहतरीन मिलता है, और दूर दूर इलाक़ों से यहाँ पर फल आता है। लोग ख़रीदो फ़रोख्त के लिए पूरे शहर करनूल से चौक बाज़ार की तरफ आते हैं और यहाँ से ख़रीदारी करके अपने घरों को जाते हैं। इसके अतराफ़ भी मसाजिद का एक लामुतनाही सिलसिला है, जहाँ पर लोग इफ्तारी यहाँ से ख़रीद के पहुँचा देते हैं। रमज़ान की किस तरह की रौनकें हैं बाज़ारों में, आइए मुलाहिज़ा कीजिए। मामूल खजूर है, मामूल ये 80 रुपये चल रहा है। हाँ, हैदराबाद से ला, बेगम बाज़ार से। हाँ, सस्ता है या महंगा है बोल के लोग छोड़ तो नहीं रहे? नहीं, अच्छा खा रहे हैं इस साल, माशाल्लाह अच्छा बिक रहा है, ज़्यादा चल रहा है। फलों में क्या ज़्यादा? फलों में क्या है, वो तो सेब चल रहा है, रायल गाला, और आगे अनार बिक रहा है, खजूर बिक रहा है, ये आलू बुखारा है, नया निकले, अब 80 रुपये किलो बेच रहे। ज़ोहर की नमाज के बाद घर में मौजूद ख़वातीन इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। उधर मर्द हजरात बाज़ार से जाकर खजूर, मौसमी फल और इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया ख़रीद कर लाते हैं। इफ्तार के वक्त सभी लोग एक साथ बैठकर रोज़ा इफ्तारते हैं। इफ्तार से क़ब्ल बारगाह इलाही में दुआएं की जाती हैं। इफ्तार के वक्त का ये मंजर बड़ा ही रूहानी मालूम होता है। शहर करनूल की हर छोटी बड़ी मस्जिद में इफ्तार का खुसूसी एहतमाम होता है। नमाज असर के बाद यहाँ की मसाजिद में इफ्तार का दस्तरख्वान लगाया जाता है। कई रज़ाकार और मस्जिद कमेटियाँ रोज़ादारों की खिदमत में हमतन मसरूफ़ रहती हैं। शहर करनूल की मस्जिद जीबी शहर के बीचों बीच चौक बाज़ार में वाक़ है। मुकामी लोगों के अलावा कारोबारियों और मुसाफिरों की बड़ी तादाद यहाँ इफ्तार में शिरकत करती है। इस मुक़द्दस महीने के सदक़े में हम तुझसे तेरी बारगाह में भीख मांगते हैं। परवरदिगार आलम, रहमत आलम के सदक़े अल्लाह ताला हम पे फजल फरमा। माह सियाम की तमाम रहमतों फजीलतों से हमको इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला तू करम करने वाला करीम है, हमारे साथ करम का मामला फरमा। तू बड़ा रहीम है, रहम का मामला फरमा। रब्बे कायनात, हम तेरी बारगाह में तेरे हबीब का वास्ता देकर तुझसे भीख मांगे हैं। इस सियाम के रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी तरावों को कबूल फरमा। मेरे परवरदिगार हमारे ज़िक्र व अज़गाल को कबूल फरमा और हम पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। परवरदिगार सारे जहाँ के मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा। सारे जहाँ के मुसलमानों को अल्लाह ताला तेरे करम से फजल फरमा कर अल्लाह ताला सबकी हाजत रवाई फरमा। शहर करनूल में सहर व इफ्तार के दौरान मौसमी फलों के अलावा मुख्तलिफ अक़साम के सेवैयों से बने पकवान दस्तरख्वान की जीनत बनते हैं। शहर में मुख्तलिफ होटलों पर हैदराबादी हलीम भी तैयार किया जाता है। ये 7 साल हो रहा है हमें खोल के 7 साल। जायफल, जयजद्री, इलायची, लौंग, कापसिनी, शाहजीरा और गुलाब कली, केसर सुबह 5 बजे से करते। हमारे को रेडी होती 3 बजे होती। 3 बजे 6 घंटे तो टाइम लगता है।
और क्या क्या लोग कब तक चलता है ये सिलसिला लोगों का? ये रात में 12 बजे तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाते दुकान। 11 बजे तक हती पब्लिक फुल, उसके बाद पूरा 2 बजे तक हती पब्लिक तो पूरा। हाँ लोग खाते छते यहाँ से कृष्णा नगर से, सी कैम्प, बी कैम्प, संतोष नगर, बालाजी नगर, वहाँ के पूरे आसपास के आते। वैसे आइटम हैदराबाद से ला के डाल दे, पूरे जड़ी बूटी के आइटम है। हाँ घरों में कोई पार्सल भी जाते हैं, फैमिली से भी आके खाते हैं। शादी खाने में बिठा के खिला दूँ मैं। हाँ लेडीज़ है तो हॉस्टल के लेडीज़ है तो भी, हॉस्टल के लेडीज़ है यानी या कॉलेज है इसके है तो शादी खाने में बिठा दूँ। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। करनूल में रमज़ान की रौनकों का सिलसिला किस तरह है, दुकानात में लोग ख़रीदारी के लिए किस तरह आ रहे हैं और उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, ख़वातीन और दोशीज़ाओं, उसके अलावा जो मर्द हज़रात हैं वो भी रमज़ान की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। इसी तरह एक बाज़ार में हम करनूल के इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर रमज़ान की रौनकों के सिलसिले में लोगों से हमने जिस तरह बात की, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद फिर से हाज़िर होंगे और देखेंगे कि करनूल में रमज़ान की रौनकें बाज़ारों में किस तरह की हैं, ख़रीदो फ़रोख्त का मामला क्या है, लोग किन चीज़ों पर ख़रीदारी के लिए ज़ोर दे रहे हैं, मलबूसात के लिए ख़वातीन को किन किन कपड़ों की ज़रूरत है, क्या वो यहाँ करनूल के बाज़ार में दस्तयाब हैं। आइए देखेंगे एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम मौजूद हैं आंध्र प्रदेश के एक शहर करनूल में, जहां पर इस वक्त एक शोरूम में ख़वातीन और दोशीज़ाओं के लिए मलबूसात मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ख़वातीन रमज़ान के महीने में बाद तरावी के यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ पर उनके लिए जो लिबास बेहतर है वो पसंद करते हैं। ख़वातीन और दोशीज़ाओं के लिए पसंदीदा ये शोरूम, हम आपको बता दें कि हर शहर का एक पहनावा होता है और वहाँ की ख़वातीन उसको पसंद करते हैं। यहाँ करनूल में भी एक तरीक़ा हुआ करता था, ख़वातीन पहले ज़माने में चादरें ओढ़ा करती थीं, लेकिन नए ज़माने में वो चादर हटा दी और अब बुरखे का भी फ़ैशन यहाँ पर आम हो गया। ख़वातीन बुरखा ज़ेबतन करने लगी। यहाँ पर बहुत से दुकानों में बुरखे भी दस्तयाब हैं और उसके अलावा ख़वातीन के लिए बेहतरीन साड़ियाँ और दोशीज़ाओं के लिए सूट्स दस्तयाब हैं। आइए देखते हैं यहाँ की किस तरह की रौनकें हैं, बाज़ारों में ख़वातीन किन चीज़ों को पसंद करती हैं और कौन सी उनके फ़ैशन के लिहाज से उनको जचने वाली चीज़ें हैं। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तस्वुर किया जाता है, लिहाजा जिस लगन के साथ रोज़े रखे जाते हैं उसी लगन से ईद के लिए शॉपिंग भी होती है। दुकानदारों ने नए स्टॉक और नए डिज़ाइन के मलबूसात से अपनी दुकानों को आरास्ता किया है ताकि खरीदार दुकान में एक मरतबा दाखिल होने के बाद कुछ न कुछ खरीद कर ही वापस जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के एक बार पब्लिक बढ़ती जा रही है साल अल्लाह के फजल से, और कारोबार भी अच्छा है। नए नए मॉडल्स आते होते हैं रमज़ान में, इसलिए ख़रीदारी ज़्यादा होती है पब्लिक की। हर साल कारोबार बढ़ता है। पूरा चमकी का आइटम है, वर्क आइटम चल रहा, पूरा वर्क आइटम, वेलवेट बॉर्डर का, ये चमकी है, डेली यूज़ के सैरीज, ये वर्क पूरा चल रहा है। और ज़्यादा तस्बीहां और कुरान शरीफ ज़्यादा चलते हैं। तो रमज़ान का महीना इसलिए कुरान शरीफ उतरी है, इसलिए रमज़ान के महीने में इबादत ज़्यादा करते हैं ना, ज़्यादा कुरान की तिलावत करते हैं, इसलिए तो ज़्यादा कुरान के जितने भी हो रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ ज़्यादा बिकती है। और बहुत से लोग रमज़ान के महीने में क्या करते हैं, रोज़े रहने की वजह से, और तस्बीहां, सुरमा, इतर वगैरह बहुत से इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों की हर महीने से भी रमज़ान के महीने में बहुत फजीलत रहने की वजह से हर मुक्तदियाँ रमज़ान में ज़्यादा आते हैं, इसलिए ज़्यादा सेल होता है ये आइटम। रमज़ान में ज़्यादा मिसवाक बिकती है और इतर बिकती है ज़्यादा, और टोपियाँ
اور اس کے بعد قرآن شریف زیادہ بکتے ہیں. قرآن، تسبیح، عطر وغیرہ عطر جو ہے سنت ہے، اور تسبیح کرنا بھی سنت ہے، اور قرآن پڑھنا تو بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، اور احادیث بھی بہت اچھے ملتے ہیں یہاں پر، اکثر آنا ہوتا ہے اور اچھی بہت سارے خریداری کر کے جاتے ہیں. کرنول کے لیڈیز کارنر بازار میں کپڑوں کا بڑا بازار موجود ہے. خواتین، بچوں اور بزرگوں کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر ڈیزائن کے ملبوسات یہاں دستیاب ہیں. یہ دکان فیمس ہے، کپڑے اچھے رہتے ہیں اس میں. ہمیں ہر سال یہ دکان میں آتی ہیں، یہاں سے خریدی کرتے ہیں. ہمیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے. کرنول میں بازار بہت فیمس ہے، ہم ہر بار یہیں سے خریدتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے روزہ کھلنے کے بعد آتے ہیں، افطاری کے بعد آتے ہیں. افطاری یہاں پہ سے خریدتے ہیں. بچوں کے کپڑے لڑکوں کے بھی ہوتے، لڑکیوں کے بھی ہوتے، ساڑیاں اور فیشن کے ساریز ہوتے. لڑکیوں زیادہ گھاگرا، نیٹ میں کاٹن سوٹ زیادہ پسند کرتے، ورک سوٹ زیادہ پسند کرتے. یہاں پہ ہر طرح کے سوٹ مل جاتے، ہم زیادہ تر یہاں پہ آتے ہیں. ہاں ہمیں ساڑیاں بہت پسند آئی یہاں کی، ساڑیاں اور بچوں کے کپڑے لیتے. یہاں پہ پونم کی ساڑیز، مارول کی ساڑیز اور نیو ڈیزائنرز ساڑیز، نیٹ کی ورک کی ساڑیز بہت ملتے ہیں. لوگوں کو زیادہ تر ورک کی ساڑیز پسند آتے اور تھوڑے لوگوں کو معمول پونم کی ساڑیز میں پسند آتے. رمضان شروع ہوا ہے، مبارک مہینہ، اور ہم اس مہینے میں اچھا کاروبار کا سے ایکسپیکٹڈ کر رہے ہیں. لیکن کیا ہے یہ سال سے گزشتہ سال کیا ہے بولے تو تھوڑا یہ سال تھوڑا کم دکھ رہا ہوں، کیونکہ اسکول ری اوپنس ہو گئے، کالج ری اوپنس ہو گئے، اس وجہ سے یہ سال تھوڑا ایکسپیکٹیشن ذرا کم دکھ رہا. پھر بھی خیر اللہ ہے، اب ایک 10 روزوں کے بعد معلوم ہوگا کہ تھوڑا پیرنٹس ابھی آنے لگے ہیں، اور ہمارے پاس مال بھی نیا نیا اتر رہا ہے. اور ہم بامبے، سورت، احمد آباد، کلکتہ، جے پور اور دوسرے ویرائٹیز کے ہمارے پاس گھاگریس، ایتھنک ویئر، بچوں کے لیے لانگ فراک اور جھبا پیجامہ خاص رمضان مہینے کے واسطے. یہ ہمارے جے پور سے جھبا پیجامہ اور بامبے سے ایتھنک ویئر، ریڈی میڈ، سب ویرائٹیز ہم آ کے رکھے ہیں. عبادت اور سحر و افطار کی تیاریوں کے ساتھ مسلمان ماہ رمضان اور عید کی خریداری میں مصروف رہتے ہیں. یہ مکمل مہینہ ثواب اور نیکیوں کے ساتھ خوشیاں، شادمانیاں اور مسرتوں کی سوغات لیے آتا ہے، اور پھر پلک جھپکتے ہی رخصت ہونے لگتا ہے. ناظرین، تاریخی اہمیت کے حامل خوبصورت شہر آندھرا پردیش کے شہر کرنول میں ہم نے رمضان کی رونقیں کس طرح رہیں، کس طرح نورانی سحر و افطار یہاں کے رہے، اور لوگ کس طرح جوش و خروش کے ساتھ عبادتوں میں مصروف ہیں. خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، سب کے سب اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگ اپنے معمولات زندگی، روزمرہ کے جو معمولات ہے اس کو پورا کرتے ہوئے پھر سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے بندے سے صبر کی وجہ سے، اور اس کا ہو جاتا ہے اس یقین کے ساتھ لوگ یہاں پر روزہ رکھتے ہیں. دن بھر ایسے بھی لوگ ہیں جو مزدور پیشہ ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگ گھروں میں بھی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد میں تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. بچے بوڑھے سبھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. یقیناً اس بات کو یقین کے ساتھ جب کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے اس کو راضی کرنے کے لیے تلاوت اور ذکر کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی عبادت روزے کے ذریعے سے راضی کرتے ہیں، تو وہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے اور ان کو اپنا بنا لیتا ہے. جنت بعد کی بات ہے، جب اللہ ہی مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر شے بندے کی ہو جاتی ہے. اس یقین کے ساتھ ناظرین، کرنول شہر میں آندھرا پردیش کا ایک خوبصورت شہر، میں کاظم شرفی رمضان کی رونقوں میں آپ سے ودا لیتا ہوں، اور آئندہ ایک نئے شہر کے ساتھ رمضان کی رونقوں میں آپ سے ملاقات ہوگی. آداب.